بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بیلاروس، رشیا اور یوکرین کے انسانی حقوق کارکنوں کو امن کا نوبیل انعام۔ جنگ کے دوران اعلان، کہا جنگی جرائم کو منظر عام پر لانے کے لیے کام کیا۔ نیوکلیئر آرمگیڈون چھڑ سکتی ہے، صدر جو بائیڈن نے دی وارننگ، کہا 1962 کے بعد سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خیرسون اور زپوریزیزا میں خوفناک لڑائی، پراگ میں یورپی لیڈرز کی میٹنگ، ایردوان نے کی پوٹین سے بات چیت۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں، نارتھ کے میزائل تجربات کا جواب۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی۔ حماس ڈیلیگیشن تعلقات سدھارنے کے لیے سیریا جائے گا۔ پانچ کو خرید رہا ہوں، 5 میرے پاس ہیں۔ عمران خان کا ایک اور آڈیو سامنے آیا، ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی نے کی گجرات پولیس کی مذمت، کہا نوجوانوں کو کھمبے سے باندھ کر مارنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وارانسی عدالت نے کاربن ڈیٹنگ پر گیان واپی مسجد کمیٹی سے جواب مانگا، 11 اکتوبر کو سنوائی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بیلاروس، رشیا اور یوکرین کے انسانی حقوق کارکنوں اور تنظیموں کو اس سال کے نوبیل انعام کے لیے چنا گیا ہے۔ ان میں بیلاروس کے الیکسی بلیسی اور رشیا کی انسانی حقوق تنظیم رشین ہیومن رائٹس گروپ میموریل اور یوکرین کا سینٹر فار سول لبرٹیز شامل ہے۔ بیلاروس کے کارکن ایلس جیل میں ہیں۔ نارویین نوبیل انسٹی ٹیوٹ نے اوسلو میں یہ اعلان کیا۔ کمیٹی کے چیئرمین بیرٹ اینڈرسن نے کہا کہ نارویین نوبیل کمیٹی کی خواہش ہے کہ انسانی حقوق، جمہوریت اور پرامن بقائے باہم کے ان چیمپئنز کو اعزاز پیش کیا جائے۔ انہوں نے بیلاروس کی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ایلس کو جیل سے رہا کرے۔ نوبیل امن انعام 10 ملین سویڈش کراؤنز یا تقریباً $9 لاکھ کی رقم پر مشتمل ہے۔ 10 دسمبر کو سویڈش صنعت کار الفریڈ نوبیل کی برسی کے موقع پر اوسلو میں یہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا۔ 1895 میں الفریڈ نوبیل نے یہ ایوارڈ شروع کیا تھا۔ نارویین نوبیل کمیٹی نے کہا کہ امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والے یہ لوگ اپنے ملک میں سول سوسائٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کئی برسوں سے انہوں نے حکومت پر تنقید کے حق کو بڑھاوا دیا ہے اور شہریوں کے انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ انہوں نے جنگی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور طاقت کے غلط استعمال کو ریکارڈ پر لانے کے لیے بہترین کام کیا ہے۔ یہ ایوارڈ ایک ایسے وقت دیا گیا ہے جب رشیا اور یوکرین کے بیچ جنگ جاری ہے جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ نیوکلیئر جنگ کے خطرے پیدا ہو گئے ہیں۔ فروری میں یوکرین پر رشیا کا حملہ شروع ہونے کے بعد سے ان تنظیموں نے یوکرین کے سویلینز کے خلاف رشیا کے جنگی جرائم کو ریکارڈ پر لانے کا کام کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین جنگ کے درمیان وارننگ دی ہے کہ ایک نیوکلیئر جنگ چھڑ سکتی ہے اور یہ آرمگیڈون کی طرح ہوگا۔ آرمگیڈون کی اصطلاح قیامت سے پہلے اچھائی اور برائی کے درمیان ہونے والی فیصلہ کن جنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ بائبل میں اس کا ذکر آیا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، جسے عربی میں ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ بائیڈن نے نیو یارک میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ایک ڈونیشن پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کینیڈی اور کیوبن میزائل کرائسس کے بعد سے ہمیں آرمیگیڈون کے اندیشوں کا سامنا کرنا نہیں پڑا تھا۔ انہوں نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نیوکلیئر، بایولوجیکل اور کیمیکل ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ رشین فوج کے خراب مظاہرے کی وجہ سے ایسی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ 1962 کے کیوبن میزائل کرائسس کے بعد سے نیوکلیئر جنگ کا سب سے زیادہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔
یوکرین کے زپوریزیزا میں جمعرات کے رشین حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 10 ہو گئی ہے۔ خیرسون میں رشیا کے کنٹرول والے ایک علاقے میں یوکرین کی شلباری سے کم 5 سویلینز مارے گئے ہیں۔ رشیا کے ایک فوجی اڈے پر ایک ڈرون کریش ہو گیا۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اس نے رشیا کے 20 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ یورپی لیڈرز کی ایک میٹنگ پراگ میں ہوئی جس میں یوکرین بحران سے جڑے معاملات اور پہلوؤں پر بات چیت کی گئی۔ انہوں نے خاص طور پر گیس کی قیمتوں پر کنٹرول کے بارے میں بات کی۔ یورپ کی زیادہ تر گیس رشیا سے آتی تھی، لیکن یورپی ملکوں نے اب رشیا کی گیس پر پابندی لگائی ہے اور دوسرے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ رشیا نے مطالبہ کیا کہ 4 علاقوں کو رشیا میں شامل کرنے کے بارے میں یونائیٹڈ نیشنز میں خفیہ ووٹنگ کرانی چاہیے۔ حال ہی میں UN سیکیورٹی کونسل میں اس تعلق سے ایک قرارداد کو رشیا نے ویٹو کر دیا تھا۔ ماسکو نے کہا کہ اگلے ہفتے جنرل اسمبلی میں خفیہ ووٹنگ کرانی چاہیے۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان نے رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ٹیلی فون پر یوکرین جنگ اور آپسی تعلقات کے بارے میں بات چیت کی۔ اس موقع پر ایردوان نے خواہش ظاہر کی کہ وہ یوکرین بحران کو پرامن طور پر حل کرنے کے لیے مصالحت کرنے تیار ہیں۔ یوکرین جنگ کے 226 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ساؤتھ کوریا، امریکہ اور جاپان نے نارتھ کوریا کے ساتھ تناؤ کے بیچ جنگی مشقیں کی۔ حالیہ عرصے میں نارتھ کوریا نے کئی میزائل تجربات کیے ہیں۔ چہارشنبے کو ہی نارتھ کوریا نے 2 کم دوری تک وار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کا تجربہ کیا تھا۔ امریکہ اور ساؤتھ کوریا نے جنگی مشقیں کیں جن میں جاپان نے بھی حصہ لیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایک اور آڈیو سامنے آیا ہے جس میں وہ ارکان پارلیمنٹ یا MNAs کی خرید فروخت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ حالیہ عرصے میں عمران خان کے 2 اور آڈیو سامنے آئے تھے جس میں وہ ان کی حکومت کو گرانے کی کوششوں کے لیے امریکہ کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ تازہ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں کئی چالیں چل رہا ہوں جو ہم پبلک نہیں کر سکتے، 48 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ 5 تو میں خرید رہا ہوں اور 5 میرے پاس ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں 5 سیکیور کر دیں تو یہ گیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ قوم اس وقت الارم ہوئی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ہم کسی بھی طرح جیت جائیں، اس لیے کوئی فکر نہ کریں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ یمن میں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد شہریوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ پچھلے 6 مہینے یمن میں جنگ بندی رہی۔ جنگ بندی کی مدت 2 اکتوبر کو ختم ہو گئی اور جنگ بندی کی مدت بڑھانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ یمن جنگ 2015 سے جاری ہے۔ یمن کے کئی مقامات پر پیٹرول سٹیشنز بھرے ہوئے ہیں، لوگ مشکل حالات کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک مقامی شخص مختار صالح نے جو منی بس ڈرائیور ہے صنعاء میں بتایا کہ جنگ بندی کی مدت کے دوران مجھے پیٹرول کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ جنگ بندی کی مدت نہیں بڑھ رہی ہے تو میں میری بس کو فل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تھائی لینڈ میں سوگ کا ماحول ہے جہاں ایک دن پہلے ڈے کیئر سینٹر پر ایک سابق پولیس آفیسر کے حملے میں کئی بچے ہلاک ہوئے تھے۔ لوگ سوشل میڈیا پر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس واقعے میں کم سے کم 37 لوگ مارے گئے جن میں 24 بچے شامل ہیں۔ وزیر اعظم پریوت چان او چا نے حملے کے مقام کا دورہ کیا۔ تھائی لینڈ کے راجا اور رانی بھی ہاسپٹلز پہنچے جہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ بینکاک کے پارک میں ایک دعائیہ اجتماع رکھا گیا۔ کئی لوگوں نے بتایا کہ وہ سکتے میں ہیں اور اپنا غم بیان نہیں کر پا رہے ہیں۔ 47 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جمعے کی دوپہر تک اس شوٹنگ واقعے کے بارے میں بنائے گئے ہیش ٹیگ کے ساتھ اپنے پیامات درج کیے۔ کو ایران نے یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کو رد کر دیا ہے اور اسے ایران کے داخلی معاملات میں دخل اندازی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ قرارداد اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد اور طرفدارانہ تصورات پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قرارداد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ عظیم ایرانی قوم کے تعلق سے امتیازی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ میں 22 سالہ مہسا امینی کے خلاف احتجاجات کے پس منظر میں یہ قرارداد منظور کی گئی۔ ایرانی عہدیداروں نے تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ مہسا امینی کی موت مار لگنے سے نہیں ہوئی۔ ایران کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا کہ کیا انہیں کوئی زخم آئے تھے، لیکن کہا گیا کہ بیماری کی وجہ سے وہ حراست میں گر پڑیں۔ پہلے چند نازک لمحات میں انہیں اثردار میڈیکل رسپانس حاصل نہیں ہو سکا، جس کے نتیجے میں ان کے دماغ کو نقصان پہنچا۔
حماس کا ایک ڈیلیگیشن سیرین حکومت کے ساتھ تعلقات سدھارنے کے لیے اس مہینے دمشق کا دورہ کرے گا۔ سیریا جنگ کے دوران حماس اور بشار الاسد حکومت کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی تھیں، حالانکہ بشار حکومت فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کی لمبے عرصے سے اتحادی رہی ہے۔ حماس کے عہدیدار نے بتایا کہ یہ دورہ 10 اکتوبر کو ہوگا۔ پچھلے مہینے حماس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ دمشق حکومت کے ساتھ تعلقات سدھار رہی ہے۔ حماس کے لیڈر صالح العروری نے کہا کہ مغربی کنارے میں مزاحمتی طاقتیں دشمن کے خلاف متحد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی قوم قدس کی آزادی تک اپنی لڑائی جاری رکھے گی۔ العروری نے غزہ میں اسلامی جہاد کی 35ویں سالگرہ تقریب کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ ہزاروں فلسطینیوں نے جمعے کی نماز مسجد اقصی میں ادا کی۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ اس موقع پر اسرائیل نے چپے چپے پر سیکیورٹی بٹھائی تھی۔ رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں فلسطینی اقصی میں جمع ہوئے۔ فجر کی نماز میں بھی ہزاروں لوگ شریک تھے۔ اسرائیل نے سمندری سرحدوں کے بارے میں لبنان کے اعتراضات کو رد کر دیا ہے۔ حال ہی میں امریکہ نے لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری سرحد کے بارے میں بعض تجویزیں پیش کی تھیں۔ ان میں سے بعض تجویزوں پر لبنان نے اعتراض کیا ہے۔ اس طرح اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو ایک اور ٹکراؤ کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ لبنان کے صدر میشیل عون نے کہا کہ لبنان کو اس کے علاقے میں تیل اور گیس کی کھوج کا حق ملنا چاہیے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ امریکہ کی تجویز پر لبنان کی ترمیمات کو رد کرتا ہے۔ سیریا میں امریکہ کے ایک حملے میں 3 داعش آئیسس ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے حوالے سے کہا گیا کہ مرنے والوں میں ابو ہاشم الاموی بھی شامل ہے۔ امریکہ داعش آئیسس سے لڑائی کے نام پر سیریا کے بعض علاقوں میں تعینات ہے۔ ان علاقوں میں امریکہ کی اتحادی کرد فوجوں کا اثر ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے گجرات میں مسلم نوجوانوں کو کھمبے سے باندھ کر مارنے کے واقعے کی مذمت کی ہے اور اسے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ حال ہی میں اس واقعے کا ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض پولیس ملازم مسلم نوجوانوں کو بجلی کے کھمبوں سے باندھ کر انہیں پیٹ رہے ہیں۔ ایسا الزام لگایا گیا کہ ان مسلم نوجوانوں نے دسہرہ تہوار کے دوران گربا پروگرام کے دوران پتھراؤ کیا۔ یہ واقعہ گجرات کے کھیڑا ضلع میں پیش آیا۔ ایمنسٹی نے کہا کہ گجرات پولیس کی اس حرکت سے قانون کی حکمرانی کے تعلق سے ان کے عدم احترام کا اظہار ہوتا ہے۔ ایمنسٹی نے کہا کہ ہم گجرات پولیس کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کی طرف سے ایسی سزا جائز نہیں ہے۔ وارانسی کی ایک عدالت کے جج نے گیان واپی مسجد میں ملنے والے ڈھانچے پر کاربن چڑھانے کی درخواست پر سنوائی ملتوی کر دی ہے۔ اب اس درخواست پر 11 اکتوبر کو سنوائی ہوگی۔ ہندو فریق نے درخواست کی ہے کہ گیان واپی مسجد کے ویڈیو سروے کے دوران ملنے والے ڈھانچے پر کاربن چڑھایا جائے۔ مسلم فریق نے شیولنگ ملنے کے دعوے کو رد کر دیا اور کہا کہ یہ وضو خانے کا فوارہ ہے۔ عدالت نے گیان واپی مسجد مینجمنٹ کمیٹی سے کہا کہ وہ کاربن ڈیٹنگ کی درخواست پر اپنا جواب داخل کرے۔ عام آدمی پارٹی کے ایک وزیر راجندر پال گوتم کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ تبدیلی مذہب کے ایک پروگرام میں شریک ہیں۔ اس کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ بدھ مت میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس واقعے کے بعد عام آدمی پارٹی اور بی جے پی میں لفظی تکرار ہوئی۔ ہر سال بدھ مت کی ایسی تقریب ہوتی ہے۔ بی جے پی عام آدمی پارٹی وزیر کے اس پروگرام میں شرکت کو ہندو اور بدھ مت کی توہین قرار دے رہی ہے۔ بی جے پی دہلی کے چیف آدیش گپتا نے اس سلسلے میں ایک شکایت پولیس میں درج کرائی۔ بی جے پی نے ٹویٹ کیا کہ عام آدمی پارٹی کے وزیر ہندوؤں کے خلاف زہر پھیلا رہے ہیں۔ دوسری طرف عام آدمی پارٹی کے وزیر نے کہا کہ وہ بدھ مت کو مانتے ہیں اور کوئی بھی انہیں مذہب پر چلنے سے روک نہیں سکتا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے کے پربھاکر ریڈی کو منوگوڑو بائی الیکشن میں ٹی آر ایس امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ کانگریس ایم ایل اے کومٹی ریڈی راج گوپال ریڈی نے 2 اگست کو استعفیٰ دے دیا تھا جس کی وجہ سے یہ بائی الیکشن ضروری ہوا ہے۔ وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے اور قومی جماعت کے امیدوار کی حیثیت سے میدان میں ہیں۔ کانگریس نے ایک عورت پی سرونتی کو امیدوار بنایا ہے۔ اس حلقے میں 3 نومبر کو الیکشن ہوں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ بیلاروس، رشیا اور یوکرین کے انسانی حقوق کارکنوں کو امن کا نوبیل انعام۔ جنگ کے دوران اعلان، کہا جنگی جرائم کو منظر عام پر لانے کے لیے کام کیا۔
نیوکلیئر آرمگیڈون چھڑ سکتی ہے، صدر جو بائیڈن نے دی وارننگ، کہا 1962 کے بعد سب سے بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ خیرسون اور زپوریزیزا میں خوفناک لڑائی، پراگ میں یورپی لیڈرز کی میٹنگ، ایردوان نے کی پوٹین سے بات چیت۔ ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی جنگی مشقیں، نارتھ کے میزائل تجربات کا جواب۔ اسرائیلی پابندیوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے مسجد اقصی میں نماز ادا کی، حماس ڈیلیگیشن تعلقات سدھارنے کے لیے سیریا جائے گا۔ 5 کو خرید رہا ہوں، 5 میرے پاس ہیں، عمران خان کا ایک اور آڈیو سامنے آیا، ہارس ٹریڈنگ کی بات کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی نے کی گجرات پولیس کی مذمت، کہا نوجوانوں کو کھمبے سے باندھ کر مارنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وارانسی عدالت نے کاربن ڈیٹنگ پر گیان واپی مسجد کمیٹی سے جواب مانگا، 11 اکتوبر کو سنوائی۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔